میرے پیارے ساتھیوں، موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گی، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کی اولاد کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھو، اپنی شام کو یہ سوچ کر کے گزارو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری شام ہو۔ اپنی ہر صبح کو آخری صبح سمجھ کر کے گزارو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں شام نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔ جوانی میں بھی موتیں ہوتی ہیں۔ ابھی 2 واقعات میرے ساتھ ہوئے۔ پہلا واقعہ ہمارے یو پی میں ایک جگہ پڑتی ہے الہ آباد، جس کا نام اب بدل کر کے پریاگ راج رکھ دیا گیا۔ الہ آباد کا ایک نوجوان جو ڈاکٹر بھی تھا، پڑھا لکھا ڈاکٹر اور دیندار تھا۔ میں الہ آباد کی تقریر کرنے وہاں ایک پروگرام میں جاتا ہوں، اور 1 سال پہلے وہ ڈاکٹر محسن نام کا نوجوان میرے پاس آتا ہے، بڑی خوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتا ہے، میرے ساتھ وہ سیلفی لیتا ہے، میرا موبائل نمبر لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر مجھے دیتا ہے۔ سال بھر کے دوران وہ بیچ میں مجھ سے دعا سلام بھی کرتا ہے۔ اور ابھی 2 مہینہ پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر محسن کا میسج آتا ہے، مولانا صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈینگو ہو گیا ہے، میرے حق میں دعا کرنا۔ فیس بک کے اوپر وہ اپیل کرتا ہے، مجھے ڈینگو ہو گیا ہے، میرے حق میں دعا کرنا۔ اور 3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کبھی ڈینگو کے نام پر آ جائے گی، کبھی کینسر کے نام پر آ جائے گی، کبھی ٹی بی کے نام پر آ جائے گی، کوئی بیماری، کوئی کورونا وائرس، کوئی بیماری اس کا بہانہ بن جائے گی۔ اس سے پہلے کہ موت آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں تمہیں موت آ جائے تو سوچو تم اللہ کو کیا جواب دو گے۔ اللہ تم سے پوچھے گا میرے بندے، ٹھیک ہے تجھے موت آ گئی، مگر جتنے دن تو دنیا میں زندہ رہا تیرے پاس جوانی بھی تھی، تیرے پاس طاقت بھی تھی، تیرے پاس دولت بھی تھی، تو نے اپنی جوانی کا استعمال کیسا کیا؟ تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ ایسی موت آئے کہ لوگ کہیں کہ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہوا ممبئی کی سرزمین پر۔ ہمارے بڑے اچھے دوست رہتے تھے، مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، بہت اچھے وقتہ تھے، خطیب تھے، مقرر تھے، آپ کے بنگال میں بھی جلسوں میں جاتے تھے، بہار میں بھی کئی سفر انہوں نے کیا تھا، میرے ساتھ بھی کئی سفر ان کا ہوا تھا، بنارس بھی ایک مرتبہ میں نے ان کو بلایا تھا۔ بہت اچھے خوبصورت نوجوان تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بڑی میٹھی زبان تھی ان کی۔ ممبئی میں ایک مسجد کے اندر وہ امام تھے، امامت کراتے تھے۔ ان کا پروگرام تھا پونا میں تقریر کرتے ہیں، رات کو 11 بجے ان کی تقریر ختم ہوتی ہے، اور پونا سے وہ ٹیکسی کے اوپر سوار ہوتے ہیں تاکہ جلدی سے ممبئی پہنچ جائیں۔ ممبئی میں وہ مسجد کے امام تھے، اور مسجد کے امام کے لیے بہت ساری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ فکر رہی ہو کہ مجھے اپنی مسجد میں ٹائم سے پہنچنا ہے، اس لیے راتوں رات ان کو نکلنا پڑ گیا۔ انہوں نے ٹیکسی کی سواری کی، اور ممبئی اور پونا کے ہائی وے پر گاڑی پوری سپیڈ سے چل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادھر مولانا عبد الرحمن صاحب اپنی آنکھوں میں اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچنے کا خمار لے کے جا رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھیج رہا ہے۔ پونا کے ہائی وے کے 11 بجے پونا سے مولانا عبد الرحمن صاحب ممبئی کے لیے نکلتے ہیں، اور 11:30 بجے اسی پونا کے ہائی وے پر اچانک بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور کسی گاڑی سے ان کی ٹیکسی ٹکرا جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں راستے میں ڈائیورژن رہا ہو، ورنہ ہائی وے پر تو ایک ہی سائیڈ میں گاڑی چلتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈائیورژن
वर्जन ना हो, और अचानक सामने से गाड़ी आ जाती है, ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया, इतना खतरनाक हादसा हो जाता है कि उस गाड़ी के अंदर 6 लोगों में से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, 5 लोगों का इंतकाल हो जाता है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब का भी इंतकाल हो जाता है। उनकी लाश का फोटो आता है, दिल दहल जाता है मेरे भाइयों। खूबसूरत चेहरा आज लहू लुहान है। जब वो फोटो उनकी बीवी के पास पहुंचा होगा, सोचो उनकी बीवी के दिल पर क्या गुजरी होगी। उनके 2-2, 3-3 साल के 2 बच्चे थे। उन बच्चों ने जब अपने बाप को उस हाल में देखा होगा तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को तुम जैसे तैसे गुजार रहे हो, नहीं, वह शबाब का कबला हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। हो सकता है कि जवानी में अल्लाह आपको बुला ले, और जब अल्लाह बुला लेगा, जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो 1 मिनट भी आपको मोहलत मिलने वाली नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आएगी इंसान कहेगा, आय अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, एक बार तो दुनिया में और भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूं। आय अल्लाह मैं अच्छा अमल करके तुझको राजी कर लूं। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अल्लाह फरमाएगा नहीं मेरे बंदे, तेरी ये आरज़ू पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून, अब तो तुझे क़यामत तक कब्र में रहना है। अब तुझे बरज़ख की जिंदगी में अपने अमल के मुताबिक अपनी कब्र में तुझे हिसाबो किताब देना है। अब कब्र में तेरे साथ वही मामला होगा जैसा तेरा अमल रहा होगा। हम लोग तो इतने कठोर हो चुके हैं कि हमें तो कब्रिस्तान में भी डर नहीं लगता, कब्रिस्तान में भी हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग शराब पीते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये कब्रिस्तान तो इबरत की जगह है, हमें तो कब्रिस्तान में भी इबरत नसीब नहीं होती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, सहाबी की लाश को कब्र में डाला गया, जनाजे को कब्र में डाला जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के साइड में बैठे हुए हैं। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब आपने कब्र के बारे में सोचा, जब कब्र के अंदर होने वाले हालात के बारे में सोचा, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ले मिसले या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र को देख देते तो ज़ारो कतार रोने लगते थे। सवाल करने वाले सवाल करते थे, ऐ उस्मान गनी क्या बात है, आप कब्र को देख करके रोने क्यों लगते हैं? क्या बात है, जन्नत की बातें होती हैं तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बातें होती हैं तो आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं, क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, ये आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इसको पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान है। हमें न कब्र याद है, हमें न आखिरत याद है। हमें तो ये लगता है कि साहब हमारी दौलत तो हमेशा हमारे काम आएगी, हमेशा नहीं काम आएगी। आपकी जवानी हमेशा नहीं रहेगी। और जब अल्लाह की नाफरमानी करने का दिमाग में ख्याल आए और दिल में ख्याल आए तो ये सोचो कि अगर उसी नाफरमानी की हालत में, उसी गुनाह की हालत में अगर मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। जिना करते हुए मरेगा तो कल कयामत के दिन भी जिना करते हुए उठेगा। शराब के नशे में मरेगा तो कल कयामत के दिन नशे की हालत में उठेगा। मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखते हुए मरेगा तो कल कयामत के दिन वही तस्वीरें देख करके उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता
علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سعودی عرب کا واقعہ ہے، 3 نوجوان تھے، کار سے جا رہے تھے۔ سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ 1 نمبر کی سڑکیں ہیں، پوری اسپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی، تینوں موج مستی کرتے ہوئے گانا بجاتے ہوئے جا رہے تھے۔ عام طور سے سعودی عرب کا ماحول بہت اچھا ہے، مگر ظاہر ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں۔ وہ تینوں نوجوان تھوڑا دین سے دور تھے، گانا بجانا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور تینوں میں سے 2 نوجوان تو فوراً انتقال کر گئے۔ ایک مرنے کی کگار پہ تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ٹریفک پولیس والے آئے، ان کو وہاں شرطۃ المرور کہتے ہیں عربی میں، وہ لوگ آئے وہاں پہ۔ ان لوگوں نے دیکھا یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچ نہیں سکتا، ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں نے کان لگایا، کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ اس نوجوان کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ نوجوان مر گیا کہ میں سقر میں ہوں۔ پولیس والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ کے دنیا سے گیا ہے۔ اس علاقے کے عالم دین سے سوال کیا، اور پولیس والوں نے، ٹریفک پولیس والوں نے، مولوی صاحب، شیخ صاحب، حضرت جی آپ بتائیے یہ نوجوان اپنے آخری ٹائم میں انا فی سقر کہہ کر کے کیوں جا رہا تھا؟ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں سقر میں ہوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شیخ صاحب نے کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کا 29واں پارہ نہیں پڑھا؟ قرآن کا 29واں پارہ کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر میں کیوں گئے، تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب نے کہا یہ نوجوان جب انا فی سقر کہہ کر کے گیا ہے، اس کا مطلب یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بے نمازی تھا، اور مرنے کے ٹائم جب موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچا ہے تو اس کو یہ ٹھکانہ دکھا دیا گیا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، انا فی سقر، کہ میں سقر میں ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس کے پہلے کی موت کا فرشتہ آ جائے، اس کے پہلے کی آپ کی زندگی کا کھیل ختم ہو جائے، آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیے، آپ آخرت کی تیاری کیجئے، آخرت کے لیے کچھ کیجئے میرے بھائیوں۔ اور جانتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار پیدا کیا گیا، نہیں، بیکار نہیں، انسان کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اے انسان، جو اللہ منی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اللہ تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اے انسان، تجھے لگتا ہے کہ تو دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ اگر منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے تو مرنے کے بعد تیری ہڈیوں سے اور تیرے بدن کو جو زمین کے اندر مٹی کے اندر مل جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ تجھ کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دے گا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، انسان یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، دوبارہ کیسے اکٹھا کرے گا؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانًا، اے انسان تیری ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے لوٹائیں گے۔
آدھار کارڈ آپ جب بنوانے جاتے ہیں تو آدھار کارڈ میں ہمارے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو فنگر پرنٹ عبدالغفار صاحب کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے الگ ہے. ہماری انگوٹھے پر اور ہماری انگلیوں پر جو ریکھائیں ہیں، ہر انسان کی ریکھائیں دوسرے انسان سے الگ ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں لیکن کسی ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتا. یہ اللہ کے کارخانے کی قدرت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم تجھے دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تجھے دوبارہ اس طریقے سے زندہ کریں گے کہ تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے لوٹائیں گے. اگر عبدالغفار صاحب کا فنگر پرنٹ ہوگا تو وہی فنگر پرنٹ ہوگا، دوسرا کوئی فنگر پرنٹ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی. تو ہم بیکار نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم مجھے راضی کرو. میرے نوجوان ساتھیوں، تم دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ذرا قرآن اٹھاؤ، ذرا جنت کی عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھو کہ ان کی خوبصورتی کا اللہ نے کیسے تذکرہ کیا ہے. فرمایا سورہ رحمان کے اندر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. میرے جنتی بندوں کو جنت کے اندر ایسی خوبصورت عورتیں ملیں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان نے یا کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، وہ اتنی نازک ہوں گی جیسے موتی ہوتا ہے، جیسے ہیرا ہوتا ہے، جیسے یاقوت و مرجان ہوتے ہیں. وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت وہ عورتیں ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے. تم دنیا میں نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تم کو جنت میں وہ حوریں عطا کرے گا. بہت سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں قرآن میں یہ جنت کی حوروں کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کیوں مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والی بات کیوں کی گئی ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام فطرت کا دین ہے، اور فطرت یہ ہے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. جب دنیا کی نعمتیں ہم بیان کرتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں میں ٹاپ کی نعمت ہے عورت، اور اسی لیے اللہ جب جنت کا بیان کرتا ہے تو جنت کی حوروں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جنت میں اتنی خوبصورت عورتیں ملیں گی. دنیا کی عورتوں کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان کو حیض و نفاس کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جنت کے اندر ان تمام مسئلوں سے عورتیں پاک ہوں گی. جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، آنے کی بات نہیں فرمائی، لو ان امرأة من اہل الدنیا اطلعت الى الارض، اگر وہ دنیا کی طرف جھانک لے، صرف جھانک لے، لملأت ما بینہما ریحا، تو دنیا کے اندر اس کی خوشبو بھر جائے گی. زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے گی، اور زمین و آسمان کے اندر جہاں بھی اندھیرا ہوگا وہ روشنی ہو جائے گی. اتنی خوبصورت ہے. اور فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی حور کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے. میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے سر پر دوپٹہ ہے تو آپ بھی جنت کی حوروں کی طرح ہیں. اگر آپ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار دیا، آپ نے اپنی شرم و حیا کو اتار دیا، آپ نے اپنی غیرت کو اتار دیا، تو آپ بھی دنیا کی فاحشہ عورتوں میں شامل ہو گئی. جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہیں. اس جنت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے تحفہ بھجوایا، ریشمی کپڑا. عام طور سے عرب میں ریشمی کپڑا نہیں استعمال ہوتا تھا. ریشمی کپڑا آیا
बड़ा मुलायम था, बड़ा सॉफ्ट था। उस कपड़े को सहाबे किराम छू करके देखने लगे, ये तो बड़ा मुलायम है, ये तो बड़ा सॉफ्ट है। सहाबा को उस कपड़े की नरमी और मुलायम होने पर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। सहाबा को लग रहा था क्या कपड़ा इतना मुलायम भी हो सकता है, इतना मलाई के जैसा हो सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा को देखा, फरमाया अताजबून मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम्हें इस कपड़े के नरमी और सॉफ्टनेस पर तुम्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनादिल सादिन फिल जन्नती अल्यनु मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा जन्नत के अंदर हजरत साद इब्ने मुआज को जो रुमाल दिया जाएगा, जो दस्ती दी जाएगी, जो हैंड करचप दिया जाएगा, वो रुमाल भी इस रेशमी कपड़े से ज्यादा सॉफ्ट होगा, इससे ज्यादा नरम होगा। गौर करो मेरे प्यारे साथियों कि जन्नत में मिलने वाला रुमाल जब इतना बेहतरीन होगा तो जन्नतियों के कपड़े कितने आला होंगे, और जन्नत के अंदर जो कालीन होगा और जो बिस्तर होगा वो कितना मुलायम होगा। उस जन्नत को छोड़ करके हम दुनिया के पीछे भाग रहे मेरे प्यारे साथियों। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे की चीज है, दुनिया के पीछे न भागो। दुनिया कब किसका साथ दिया है दुनिया ने? एक बादशाह गुजरा था फिरौन नाम का, बड़ा नाज था उसको अपनी ताकत पर। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था और कहता था ऐ मूसा तू तो ढंग से बात नहीं कर सकता। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम जब बचपन में छोटे से थे तो उनकी जुबान में एक मरतबा आग की चिंगारी चली गई थी, उनकी जुबान में कुछ लुकनत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बोलते थे तो वो स्पीड से बोल नहीं पाते थे, उनकी जुबान के अंदर कुछ लुकनत थी। फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, कहा कि मूसा तू तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता, हम तुझे अल्लाह का नबी कैसे मान ले। हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, अल्लाह का मजाक उड़ाया और कहने लगा ऐ मूसा जरा ऐ मेरे दरबारी हामान जरा तुम मेरे लिए सीढ़ी बना दो, जरा मेरे लिए महल बना दो, मैं महल के छत पे चढ़कर के जरा देखूं कि मूसा का रब कैसा है, मूसा जिसको अपना रब मानता है वो अल्लाह कैसा है। फिरौन ने अल्लाह का मजाक उड़ाया, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और अपनी नदियों पर उसको बड़ा नाज था। वो कहा करता था हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ओ लोगो ये देखो ये बड़ी बड़ी नदियां मेरे हुकूमत में बह रही हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा तो तुझे अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज है। अल्लाह ने उसी नदी में डुबा डुबा करके उसको मारा। दरियाए नील के अंदर फिरौन डूब गया, और जब फिरौन डूब गया तो कुरान कहता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन, बड़े बड़े खेत और खलियान छोड़ करके फिरौन चला गया, बड़े बड़े महलों को छोड़ करके चला गया, बड़े बड़े खजूरों के बागात को छोड़ करके चला गया। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, आज फिरौन मर गया और फिरौन के महल में दूसरे लोग रहने वाले आ गए। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, और जब फिरौन मर गया तो न फिरौन के ऊपर जमीन में कोई रोने वाला है, ना आसमान में कोई रोने वाला है। जमीन में भी कोई रो नहीं रहा है, आसमान में भी कोई नहीं रो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जालिम था कि उस जालिम के मरने पर सब लोगों ने चैन की और सुकून की सांस ली मेरे प्यारे साथियों। और जब फिरौन डूब गया तो अल्लाह ने एक और निशानी अपनी दिखाई। अल्लाह ने फरमाया फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन हम तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी को बचा करके रखेंगे, तेरे शरीर को बचा करके रखेंगे, ताकि आने वाली नस्लें ये देखें कि देखो ये अपने आप को रब कहता था, ये अपने आप को खुदा कहता था, देखो अपने आप को खुदा कहने वाले का अंजाम कैसा हुआ। तो हुकूमत भी फिरौन के काम नहीं आई। बड़ी दौलत थी कारून के पास, इतनी दौलत थी कारून के पास कि कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, हमने कारून को इतनी दौलत दी थी कि उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतनी दौलत थी कारून के पास, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। वो कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, ये
दौलत तो मेरे इल्म के जरिए मुझको मिली है। अल्लाह ने उस कारून को उसकी दौलत और खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा करके मार डाला। कारून अपने खजानों के साथ खत्म हो गया। मेरे भाइयों, दौलत कारून के काम नहीं आई, हुकूमत फिरौन के काम नहीं आई। बड़ा नाज था कौम आद और कौम समूद को अपनी ताकत पर। कौम आद और कौम समूद के लोग बड़े लंबे लंबे होते थे और बड़े ऊंचे ऊंचे मकान वो बनाया करते थे और कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हम तो पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कौम आद पर अपना अजाब नाजिल किया, जब कौम समूद के ऊपर अपना अजाब नाजिल किया, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुरान कहता है कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। जब कौम आद के ऊपर अल्लाह का अजाब आया, उनके सर अलग हो गए, उनके धड़ अलग हो गए और उनकी डेड बॉडी इस तरीके से जमीन पर पड़ी थी जैसे लग रहा था कि खजूर के सड़े हुए तने जमीन पर पड़े। इस दुनिया में कोई बचा नहीं मेरे भाई, न किसी की ताकत ने उसको बचाया, न किसी की हुकूमत ने उसको बचाया, न किसी की दौलत ने उसको बचाया। एक और कौम आई थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। ये दुनिया की पहली कौम थी जिस कौम ने इग़लाम बाजी की शुरुआत की थी। मर्द का मर्द के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना, मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, इस काम की शुरुआत इसी कौम ने की थी। और जब लूत अलैहिस्सलाम उनको समझाते थे, जब उनको नसीहत करते थे, उनको बताते थे ये बहुत गंदा काम है, तो वो कहते थे इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं, ये तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं। वो मजाक उड़ाते थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। और जब अल्लाह ने अजाब भेजा तो अजाब भेजने के पहले अल्लाह ने फरिश्तों को इंसान की शक्ल में भेजा। जब ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आए तो पीछे पीछे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग दौड़े दौड़े चले आए। उनका मकसद उन मेहमानों के साथ गलत काम करना था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ला तुख़ज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील न करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये तुम्हारी औरतें, ये तुम्हारी बीवियां हैं, तुम जा करके अपनी बीवियों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो, जलील न करो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा कि ऐ लूत, तुम्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें हमारी औरतों से कोई मतलब नहीं है, हमारी ख्वाहिश क्या है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और जब ऐसा हजरत लूत को लगा कि अब ये मेरे मेहमानों के ऊपर हमला करेंगे और मेरे मेहमानों के साथ गलत काम करेंगे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा कि काश कि मेरे पास कोई ताकत होती, इस इलाके में मेरा कोई रिश्तेदार होता, मेरा कोई खानदान होता, आज मेरी इज्जत आज खतरे में, मेरे मेहमानों को मेरे सामने जलील किया जा रहा है, काश कि आज मुझे कोई सपोर्ट हासिल होता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत आप घबराइए मत, ये हम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, हम तो अल्लाह के फरिश्ते, हम इंसान की शक्ल में आए हैं। और उसके बाद अल्लाह ने कैसा अजाब भेजा, आसमान से पत्थरों की बारिश होती है और हर पत्थर के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर वो पत्थर गिरने वाला होता है, उसका नाम लिखा होता है। और ऐसी पत्थरों की बारिश होती है, उनके भेजे निकल जाते हैं, उनके भेजे उनके सर के बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से वो मरे पड़े थे कि कुरान कहता है कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, ऐसा लगता है कि वहां पर कभी वो मौजूद ही नहीं थे। और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया, आसमान से पत्थरों की बारिश भी हुई और पूरी बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमों पर जो ये अजाब भेजे और कुरान में इनके वाक़यात को बयान किया, मकसद ये है कि हम और आप भी अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करें, हम और आप भी अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सारे मसाइल से दो चार है, बड़े खौफ और दहशत का माहौल है, बहुत तरीके से उसको परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर हमारे पास ईमान की दौलत हो और अगर
اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو غار ثور میں بچایا تھا۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے تو ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ گیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق تو گھبرا گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایمان اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اوپر بڑی غلط نگاہیں ہیں۔ آج ابھی ایک مسجد کا مسئلہ، ایک مسجد کو کسی طریقے سے وہاں پر دھوکہ کر کے اور مکر و فریب کر کے وہاں پہ جو چاہا گیا وہ کیا گیا، اب دوسری مسجدیں نشانے پر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑا نازک دور ہے، ہمیں اور آپ کو متحد بھی ہونا ہوگا اور اپنے ایمان کو کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ، ہمارا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ یہی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اللہ کے یہاں منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ اللہ کے یہاں کروڑوں کی دولت ہمارے پاس آ جائے، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو ایمان کے بغیر دنیا سے گئے ہوئے ہوں گے، جو کفر کی حالت میں دنیا میں مرے تھے۔ کل جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے وہ کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے لیکن ہم کو اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احدہم، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے آئیں تو ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سونا تو ہے تمہارے پاس لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو فری میں ملی ہے، اس لیے اس دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ اس دولت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھو، اس دولت کی اگر قیمت پوچھنی ہے حضرت عمار سے پوچھو، حضرت یاسر سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت صہیب رومی سے پوچھو، حضرت خبیب سے پوچھو، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیا۔ حضرت بلال کو دیکھو، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا ہے، سینے پر گرم پتھر رکھا گیا ہے اور ان کا مالک ان سے کہتا ہے کہ اے بلال تم ایک بار اسلام کو چھوڑ دو، تم محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دو، اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بلال کالے کلوٹے ہیں، بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ بلال اس گرم پتھر کے نیچے سے اور عرب کی تپتی ہوئی ریت پر جب ان کے پیٹ کی چربی پگھل رہی ہے، بلال اس حالت میں کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میں ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ بلال نے اس حال میں بھی اپنی توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بلال ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ موجود ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی آئیڈیل موجود ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں جن کو ننگا کر کے، ان کے بدن سے کپڑے اتار کر کے ان کے بیٹے کے سامنے اور ان کے شوہر کے سامنے بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا ابو جہل نے۔ اور جب سمیہ کو شہید کیا تھا ابو جہل نے تو اس وقت بھی سمیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور سمیہ یہ پیغام دنیا کو دے رہی تھی کہ میری جان لی جا سکتی ہے، میرے بیٹے کے سامنے میرے بدن سے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں، مگر سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس ایمان کی ہم کو اور آپ کو حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ نیک عمل کر کے، وہ عمل کر کے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری پریچھا لے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں، دنیا میں امتحان دینا ہے اور آخرت میں اس کا پھل حاصل کرنا ہے، اس کا رزلٹ ملنا ہے۔ اور
آخر میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس کا نقشہ بھی میں آپ کے سامنے کھینچ دوں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نام اعمال دے گا، اور کس طریقے سے نیک لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا اور برے لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے ایک طریقے سے ویڈیو پیش کیا ہمارے سامنے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا منظر ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ آئیے قرآن کا 29واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ الحاقہ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ جب ساری دنیا میں لوگ آرام سے نیا سال کا جشن منایا کرتے تھے، میں اپنے آپ کو اس گندگی سے دور رکھتا تھا۔ جب دوسرے نوجوان زناکاری اور بدکاری میں پڑے رہتے تھے، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا تھا۔ جب دوسری لڑکیاں بے پردہ گھوما کرتی تھی، میں گھر سے ہمیشہ پردے میں نکلا کرتی تھی۔ مسلمان عورت کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ جب فجر کی اذان ہوتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بلند ہوتی تھی، لوگ بستر پر آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن میں سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں ہر موسم میں مسجد میں پہنچ کر کے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، وہ اونچے اونچے باغات میں ہوگا۔ دنیا میں اس کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن جنت میں وہ اونچے اونچے محلوں میں رہے گا۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچے اونچے محلوں میں رہے گا۔ قطوفہا دانیہ، وہاں پہ اس کے لیے تمام کے تمام پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں پھلوں کا موسم آتا تھا، غریب تھا بیچارہ، بہت سارے پھل اس کو نصیب نہیں ہوتے تھے، لیکن آخرت میں اللہ اپنے جنتی بندوں کو پھلوں کی تمام ورائٹی ان کو عطا فرمائے گا، اور پھل کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جس پھل کی وہ تمنا کریں گے وہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ قطوفہا دانیہ، وہ تمام کے تمام پھل ان کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گا میرے بندو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہے، آج تمہارے موج مستی کرنے کے دن ہے، آج جنت میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آج تم کھاؤ اور پیو کیونکہ تم نے دنیا میں ہم کو راضی کرنے والا عمل کیا تھا۔ یہ اس کا حال ہوگا جو پاس ہو جائے گا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن دوسری طرف جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، مجھے اپنا حساب و کتاب کبھی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ قیامت نہ ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، دنیا میں میں بہت پیسے والا تھا، مجھے میرے پاس زمین و جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس اچھا مکان تھا، میرے پاس پیسے تھے، لیکن آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت آج ختم ہو گئی، میری سلطنت آج ختم ہو گئی، میرا پاور آج ختم ہو گیا، آج نہ پاور میرے کام آ رہا ہے نہ سلطنت میرے کام آ رہی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ سوال کرے گا
लिमनिल मुल्कुल यौम, मेरे बंदो आज किसके हाथ में बादशाहत है, किसके हाथ में आज हुकूमत है। बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े बादशाह और दुनिया भर में राज करने वाले बादशाह और राजा कल अल्लाह की बारगाह में सब खामोश होंगे। अल्लाह ताला खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज पावर है तो अल्लाह के हाथ में, आज हुकूमत है तो अल्लाह के हाथ में, आज के दिन फैसला करेगा तो अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला उन लोगों का नक्शा खींच रहा है जिनके बाएं हाथ में नाम आमाल मिला है, वो कहेंगे हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह फरमाएगा खुजूहु फगुल्लू, फरिश्तों इसको पकड़ लो, इसको बांध दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु, इसको जहन्नम में डाल दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखता था, वला यहुज़ वला तामिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था। वलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज कोई दोस्त इसके काम आने वाला नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और जहन्नम में इसको कांटेदार झाड़ी का खाना खिलाया जाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने आप को उस जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवार को उस जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो, तन्हाई की हिफाजत करो। पब्लिक के सामने, लोगों के सामने नेक बन जाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल ये है कि जब आप अकेले में हैं, तन्हाई में हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वहां पर आप अपने आप को गुनाहों से बचाएं, ये मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के अंदर ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन आएंगे, यातूना यौमल क़ियामा, जो कयामत के दिन आएंगे, बेहसनातिम अमसाल जिबाल तिहामा तबीज़न, वो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजालुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनके हज बर्बाद हो जाएंगे, उनकी उम्रे बर्बाद हो जाएंगे, उनकी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, उनके सदका खैरात बर्बाद हो जाएंगे। सहाबा ने पूछा अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे? अल्लाह के नबी बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, सिर्फ हम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रात में इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब अकेले में होंगे, जब तन्हाई में होंगे, तो वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, वो अल्लाह के हराम काम करेंगे, अकेले में और तन्हाई में वो नाजायज काम करेंगे, यही चीज़ उनकी नेकियों को खा जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नेकियों की हिफाजत करो, अपनी नेकियों की हिफाजत करो, अपनी तन्हाइयों को बचा करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां कल जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएं तो हमारी नेकी बर्बाद हो जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो नेकियों और गुनाहों को तौलने के लिए जो तराजू होगा, वो तराजू बड़ा खतरनाक होगा, वो तराजू इतना खतरनाक होगा कि अल्लाह ने फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और हम तुम्हारे अमाल को तौलेंगे, तुम्हारे गुनाहों को भी तौला जाएगा, तुम्हारी नेकियों को भी तौला जाएगा। एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा, हमारे उस तराजू के ऊपर तुम उसको भी देख लोगे। वकफा बिना हासिबीन, क्योंकि हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई, जब अल्लाह हिसाब ले लेगा तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे।
جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لینا، ہمارا آسان حساب لینا۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو دیکھے اور نظر انداز کر دے۔ اللہ بندے سے جانچ پڑتال نہ کرے، بندے سے پوچھ تاچھ نہ کرے، اس لیے کہ اگر اللہ نے پوچھ تاچھ کر لی تب تو بندہ کام سے چلا جائے گا، بندہ برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ احساس اپنے دل میں ہم اور آپ پیدا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکی کے کام آٹومیٹک ہم کریں گے۔ آج دنیا سے کرپشن اور بدعنوانی اور چوری اور تمام لوٹ مار تبھی ختم ہو سکتی ہے جب ایک انسان کو یہ احساس ہو کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا احساس، یہ چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو گناہ کا موقع اسے ملے تب بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ کا موقع ملے اور پھر بھی گناہ نہ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے بھائی کسی بکری کا دودھ تم دو کر کے مجھے پلا دو، میں تمہیں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ چرواہا کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، ان بکریوں کا دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر کو بڑی حیرت ہوئی، ان کو لگا کہ یہ بڑا ایماندار اپنے آپ کو بنتا ہے، چلو اس کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنا ایماندار ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو دے دو، تم اس میں سے ایک بکری مجھ کو دے دو، میں دودھ بھی پی لوں گا، بھوک لگے گی میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا اور تمہیں پیسہ بھی دے دوں گا، اور تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا کہ میری بکری، ایک بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا اور بھیڑیا کھا گیا، تمہارا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نے یہ بات اس چرواہے سے اس لیے کہی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ چرواہا جو جاہل ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس کو اللہ کی ذات پر کتنا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے اور کتنا ایماندار ہے۔ جب عبداللہ بن عمر نے یہ آفر پیش کیا، اس نے جواب کیا دیا میرے پیارے ساتھی، وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ اس چرواہے نے کہا عبداللہ بن عمر آپ نے تو بڑا اچھا مجھ کو آفر دے دیا، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے گا، میں آپ کو بکری دے دوں گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ مالک سوال کرے گا، میں جواب دے دوں گا کہ بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کے چلا گیا، اور بھیڑیا تو آتا رہتا ہے، مالک کو بھی شک نہیں ہوگا، مگر اے عبداللہ بن عمر فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کل جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا تو نے اپنے مالک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، تو نے اپنے مالک کے ساتھ یہ فراڈ کیوں کیا، تو نے اپنے مالک کے سے جھوٹ کیوں بولا، تو نے مالک کی امانت میں خیانت کیوں کی، تو آپ بتا دیجئے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جب یہ جملہ عبداللہ بن عمر نے سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ واقعی میں تیرے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، تیرے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ اور پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے، اور جب مدینہ پہنچے عبداللہ بن عمر تو اس کے مالک کا پتہ لگوایا اور اس کے مالک کو قیمت دے کر کے اس غلام کو آزاد کروایا، اور جب وہ آزاد ہو گیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ جو تیرے ایک لفظ نے جو تو نے اس دن کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، تیرے اس ایک جملے نے آج تجھے غلامی سے بچا لیا ہے، تجھے غلامی سے آزاد کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل جہنم کی آگ سے بھی تیرا یہ جملہ تجھے آزاد کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔
آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. دنیا کے تعلق سے اور فکر آخرت کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرمائے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی اصلاح فرمائے. آج جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ اس ادارے کے لیے بھی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس ادارے کے لیے چندہ دیا ہے تعاون دیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین.